کے بعد تقریباً 4-5 دفعہ 2017 سے لے کے ابھی تک 4-5 دفعہ ریگولیٹر نے اس کی ریگولیشنز کے اندر چینجز لے کے آیا. یہ آئینی طور کے اوپر ریگولیٹر کا اختیار ہے اور حکومت کا اختیار یہ ہے کہ اگر وہ ریگولیشنز درست نہ سمجھے تو ان کے اوپر اپیل کر سکے اور ریویو فائل کر سکے. ریگولیٹر نے آج سے پہلے بھی قانونی اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے 4 دفعہ ریگولیشنز کو چینج کیا اور یہ غالباً چوتھی یا 5ویں دفعہ ہے جو یہ ریگولیشنز چینج ہوئی. اس کے اوپر بہت واویلا ہوا، لوگوں نے اس کو کرٹیسائز کیا، لوگوں نے کہا یہ اینٹی سولر ریگولیشنز ہیں، لوگوں نے کہا یہ عوام کے حق میں ریگولیشنز نہیں ہیں، اس سے عام آدمی کی انکم اور ایکسپینس کے اوپر بہت میجر امپیکٹ آتا ہے. لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو حکومت کی پالیسیز ہیں اس کو بار بار چینج کرنا ایک مناسب انوائرمنٹ کریٹ نہیں کرتا. لوگوں نے کہا کہ آپ کی جو اپنی کمٹمنٹس لوگوں کے ساتھ تھی اس کمٹمنٹ اور کانٹریکٹ کی وائلیشن ہے. تو یہ ساری کرٹیسزم پچھلے 4-5 دنوں میں سوشل میڈیا اور پارلیمان اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اوپر ان ریگولیشنز کے حق میں اور ان ریگولیشنز کے مخالف بھی بہت سارا پوائنٹ آف ویو سامنے آیا. ہماری تمام سیاسی جماعتوں نے، ہماری اپنی سیاسی جماعت میں سے کچھ لوگ تھے، کچھ آنریبل ممبرز باقی پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، ہمارے ایلائز تھے، انہوں نے سب اس کے اوپر اپنا اظہار تشویش کیا اور یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس چیز کو ریورس کیا جائے اور یہ سولر جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے، رینیوبلز کے خلاف ہے. آپ اپنے اور اقدامات کیوں نہیں کرتے جس سے آپ کے نقصانات کم ہوں اور بجلی کی قیمت کم ہو؟ پہلے وہ کریں پھر اس کی طرف آئیں. تو میں آج آپ کے سامنے اس ہاؤس کے سامنے کچھ حقائق سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حقائق یہ ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر اس وقت سولر کی مد میں جو ڈسٹریبیوٹڈ جنریشن ہے، یعنی جو آپ کے آئی پی پیز ہیں اس کے سولر کے، وہ نہیں، آپ کے یوٹیلیٹی سکیل کے جو پروڈیوسرز ہیں وہ نہیں، جو لوگوں نے انویسٹ کر کے اپنے گھروں پہ لگایا، انڈسٹری نے لگایا، کمرشل صارفین نے لگایا، ایگریکلچر صارفین نے لگایا. اس تمام سولر کا حجم آج پاکستان کے اندر ایک محتاط اور سائنٹیفک انالیسس کے بعد، امیجنگ سیٹلائٹ کے بعد، اس پورے پاکستان کے اندر سولر کا حجم اس وقت تقریباً 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کا ہے. اس 20 سے 22 ہزار میگا واٹ کے سولر پینلز میں سے تقریباً 6,000 میگا واٹ ایسے ہیں جو نیٹ میٹرنگ سسٹمز کے اوپر ہیں. اس کے علاوہ ایک غریب والے نے اپنے کھوکے کا بلب جلانے کے لیے لگایا، کسی غریب نے اپنے ایک کچے مکان کا پنکھا لگانے کے لیے لگایا، کسی نے اپنے پانی کے پمپ کے اوپر لگایا، کسی نے بجلی کے میٹر. بریفلی کیجئے گا اس لیے کہ 4 سوال. سر یہ اگر آپ اجازت دیں تو I have to explain this thing in detail. ڈپٹی اسپیکر صاحب، اس کے اوپر بہت بحث ہوتی رہ گئی ہے. آپ کے سامنے، ہاؤس کے سامنے فیکٹس رکھنا میری ذمہ داری ہے سر، آپ کی مہربانی ہوگی. جی فیکٹس بتا رہا ہوں. 22,000 میگا واٹ سولر اس کے اوپر کل لگے ہوئے ہیں، جس میں سے 6,000 یا 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ پر ہیں. نیٹ میٹرنگ کے 7,000 میگا واٹ کے اندر بھی تقریباً 2,200 میگا واٹ ہے جو انڈسٹریل یونٹس نے لگایا ہوا ہے. کمرشل اور ڈومیسٹک صارفین نے تقریباً 4,800 میگا واٹ لگایا ہوا ہے. یہ ریگولیشنز کا اثر صرف ان 7,000 میگا واٹ نیٹ میٹرنگ جو کنزیومرز ہیں اس سے اس ریگولیشن کا تعلق ہے. جو تقریباً 12 سے 14,000 میگا واٹ اس کے علاوہ لگا ہوا ہے، اس کا ان نیٹ میٹرنگ ریگولیشنز کے ساتھ
कोई ताल्लुक नहीं है। इन 7,000 मेगावाट के अंदर 4,66,000 सार्फिन हैं जो नेट मीटर के मालिकान हैं। ये बात कहना कि हर कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेट मीटरिंग से मुतालिक रेगुलेटर ने 5 बार रेगुलेशंस में तब्दीली की। सामने रखना चाहता हूँ, इस्लामाबाद के इलाके को ले। इस्लामाबाद में F6 से लेके E12 तक, G सेक्टर, F सेक्टर, जितने भी डेवलप्ड सेक्टर्स हैं जहां बेहतर आमदनी वाले लोग रहते हैं, उसमें अपर मिडिल क्लास भी है, उसमें एलीट ऑफ द कंट्री भी है, वहाँ जितनी भी शमसी तवानाई की प्लेटें आप देखते हैं उसमें से अक्सरियत नेट मीटरिंग पर है। बाराकहू, बर्मा टाउन, शहजाद टाउन, कच्ची बस्तियाँ, यहाँ जितनी भी आप सोलर प्लेटें देखते हैं वो सब सोलर प्लेटों का नेट मीटरिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और वो हमारी बेहतर पॉलिसीज की वजह से, वो प्लेटें जीरो टैक्सेस की वजह से, इंपोर्ट ड्यूटी ना होने की वजह से, शहबाज शरीफ साहब को सोलर को इनकरेज करने की वजह से ये सारी एनर्जाइज हुई। अगर आप लाहौर का लें तो DHA, गुलबर्ग, कैंट, बड़ी बड़ी सोसाइटीज, इनके अंदर नेट मीटर्स हैं। शाहीनाबाद, अल्फला टाउन, समनाबाद, इधर नेट मीटर नहीं है। इधर शमसी तवानाई को वो मीटर से पहले ही इस्तेमाल कर देते हैं। इसीलिए पाकिस्तान के सोलर के कुल हुजम जो मुल्क में है उसका सिर्फ कोई 8 से 9% या 10% ऐसा है जो नेट मीटरिंग से वाबस्ता है। ये बाइफर्केशन करना जरूरी थी। क्लिफ्टन में, कराची में है, लेकिन जेट लाइन लाइन्स, मंजूर कॉलोनी, इस किस्म के इलाकों में नेट मीटर्स बहुत कम तादाद के अंदर हैं। हयाताबाद में है, लेकिन वहाँ शिकारपुरा और जितने भी मिडिल इनकम लेवल जो वो एरियाज हैं वहाँ नेट मीटरिंग की सहूलत नहीं है। साहब आपको दोबारा मौका मिलेगा जब एक सवाल आएगा तो इसको थोड़ा ब्रीफ कर लें। ये कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे हम अगर 1 घंटा चलेंगे तो फिर दूसरा रह जाएगा। काइंडली थोड़ा सा ब्रीफ कर लें। जी बोले बोले। हाँ, ये इनको पूरी एक्सप्लेनेशन तो चाहिए सर, मैं क्या करूं? जितना ब्रीफ कर सके। अजीम ताड़ साहब का माइक खोलें। मेरी ये गुजारिश होगी कि ये एक इशू ऐसा है जो कि मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक पे, प्रिंट पे, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बड़ा करके पेश हुआ है। अगर वज़ीर मौसूफ अपनी पोजीशन वाज़े करना चाहते हैं तो उन्हें करने दें, उसका फ़ायदा होगा। और मेरे ख्याल में ऐवान आम आदमी की सक्कत के हवाले से इस पर बात करना चाहता है, उन्हें जवाब देने दें। वो तैयार खड़े हैं जी, बाकी बाद में हो जाएंगे। जी लगारी साहब। बहुत मेहरबानी डिप्टी स्पीकर साहब, थैंक यू लॉ मिनिस्टर साहब फॉर योर सपोर्ट सर। दूसरा, हमारे ऊपर ये कहा गया कि ये क्लीन एनर्जी के खिलाफ है। पिछले साल 2024-25 में जो टोटल पावर सेक्टर के अंदर बिजली पैदा की गई थी वो 55% क्लीन एनर्जी है। आपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स की हुई है 2030 तक 60% क्लीन एनर्जी की, वो तो इसी साल पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। आप 2034 तक 90% क्लीन एनर्जी कंट्री होंगे एज फार एज द पावर सेक्टर इज कंसर्न। सेनेट में मुझसे पूछा गया कि आप पहले फर्नेस ऑयल को तो कम करो, उसके इस्तेमाल को, तो उनको भी मैंने बताया। आपके लिए भी खुशखबरी है कि पिछले माली साल के अंदर फर्नेस ऑयल 0.001% भी नहीं इस्तेमाल हुआ। आपका इंपोर्टेड फॉसल फ्यूल्स के ऊपर और इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर 45% इन्हिसार था, जो आप 24% पे लेके आ चुके हैं। जनाबे डिप्टी स्पीकर साहब, हमने जून 2025 में कंसल्टेशन का मुकम्मल फुल कंसल्टेशन का इख्तिताम किया और फिर हमने रेगुलेटर से बात की
کہ اٹس ناٹ اباؤٹ بینگ اینٹی سولر, اٹ از اباؤٹ کہ آپ فیئر پرائسنگ امپلیمنٹ کریں. اگر میں یہ 4,66,000 لوگوں میں سے ایک نیٹ میٹر کا مالک اویس لغاری بھی ہے, اگر میں اس وقت 50% منافع اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کما رہا ہوں بیکاز آف دا سیونگز جو میں کر رہا ہوں ایز اے نیٹ میٹر یوزر, 50% مجھے ریٹرن ایک سال کا مل رہا ہے, جہاں آئی پی پیز کو 17% مل رہا ہے, جہاں بینک میں ڈپازٹ رکھنے پہ 8% مل رہا ہے, تو کیا 50% منافع ایک بہترین شرح منافع کی نہیں ہے؟ ریگولیشنز نے یہ کیا کہ ایگزسٹنگ یوزرز کا خرید کا ریٹ وہی رکھا جو 27 روپے ہے. میں نیٹ میٹر کا یوزر 5 روپے کی بجلی پروڈیوس کر رہا ہوں اور میں گریڈ کو 27 روپے کی دے رہا ہوں. ایک اور بحث کا یہ عنوان بنا کہ آپ لیں گے ہم سے جی 27 روپے کی اور دیں گے ہمیں 45 اور 46 اور 50 اور 60 روپے کی. یہ کون سا انصاف ہے؟ یہ انصاف اسی لیے ہے کیونکہ جو بجلی آج ہم پورے گریڈ کے اوپر نیٹ میٹر یوزرز کے علاوہ خرید رہے ہیں, اس کی ہماری ایوریج پرائس 8 روپے 31 پیسے ہے. تو میں جہاں باقی پورے گریڈ کے اوپر تمام آئی پی پیز, گیس, کول, نیوکلیئر, ہائیڈل, سولر, ونڈ, ان سب کو ملا کے جب میری ایوریج خرید 8 روپے 31 پیسے ہے, تو کیا 27 روپے کے اوپر بجلی خریدنا جائز ہے؟ ہم نے پھر بھی ایگزسٹنگ نیٹ یوزرز کی قیمت خرید کو چینج نہیں کیا کیونکہ کانٹریکچول اوبلیگیشن تھی ہماری. ہم نے صرف اس حد تک نیپرا نے چینج کیا جہاں نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ کے اوپر آنا تھا. پھر بھی لوگوں کی بات چیت اور تنقید سن کے پرائم منسٹر صاحب نے اس قدم کو فوری طور کے اوپر روکنے کا فیصلہ کیا, اور نہ صرف روکنے کا فیصلہ کیا بلکہ انہوں نے ہمیں کہا کہ ریگولیٹر کو ایک ریویو پٹیشن فائل کرو اور 1 مہینے کے بعد جو اس کی ایک ہیئرنگ ہوگی اس کے اندر تمام کنزیومرز, نیٹ میٹر والے بھی اور جن کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے, وہ بھی اپنا موقف پیش کریں. 3.5 کروڑ کنزیومر ہے میرا گریڈ کے اوپر, جو سندھ میں بھی رہتا ہے, کے پی کے میں بھی رہتا ہے, بلوچستان اور پنجاب میں بھی رہتا ہے. وہ 3.5 کروڑ کنزیومر کی بجلی 2-2.5 روپے سے بڑھ رہی ہے اگر ہم نے اسی شرح کے اوپر خریدنا ہم نے کنٹینیو کی. اور اگر نیٹ بلنگ پہ آ گئے تو یہ جو 4,66,000 ہم انویسٹر ہیں, ان کا منافع 50% سے گر کے 37% پہ آ جائے گا. 37% ہر 100 روپے کے پیچھے 37 روپے سال میں کمانا, یہ کوئی برا پروپوزیشن تو نہیں ہے. اس سے کس کا نقصان ہوگا؟ کسی کا نقصان نہیں ہے, لیکن ان کا بھی فائدہ ہوگا کیونکہ یہ بھی شام کو گریڈ سے بجلی خریدتے ہیں واپس. ان کی بجلی مہنگی ہو رہی ہے ان 4,66,000 لوگوں کی. اس کے علاوہ 3 کروڑ 50 لاکھ جو یہ نیٹ میٹر پہ ہیں ہی نہیں, جو آپ کی اور ہمارے حلقے کی عام عوام ہے, جو اکثریت ہے, جو گریڈ کے اوپر 99% کنزیومر ہے, اگر اس کی بجلی آپ کی 1-1.5 روپے یونٹ سے کم ہو جاتی ہے, صرف آپ کو اگر منافع 50 کے بجائے 37% ملے تو اس میں کیا برائی ہے؟ یہ کس طرح عوام دوست پالیسی نہیں ہے؟ یہ کس طرح عوام اور غریب کے انٹرسٹ میں نہیں ہے؟ اس کے باوجود ڈپٹی اسپیکر صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے ہدایت دے کے اس چیز کو مؤخر کر کے اگلی ڈیٹ میں نیپرا کی ہیئرنگ تک اس کو محدود کیا ہے. اور میں آخر میں صرف ایک عرض کرنا چاہوں گا, یہ ان 4,66,000 میں سے بھی مختلف لوگ ہیں جو 2,000 میگا واٹ پروڈیوس کر رہے ہیں, ان کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے, انڈسٹری کو کوئی اعتراض اس بات کا نہیں ہے. اگر آپ نیٹ بلنگ پہ آ جائیں, وہ اگلی ہیئرنگ کے اندر ہم پیش کر کے ان سے پوچھ کے ان کا کنسنٹ لے کے آ جائیں گے. باقی جن کو اعتراض ہے
اس میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں. کوئی بیچارہ اپر مڈل کلاس کا ہے, کوئی مڈل کلاس کا ہے, کسی نے 5 کلو واٹ لگایا ہے, کسی نے 10 کلو واٹ لگایا ہوا ہے, کسی نے 15 ہے, کسی نے 20 ہے, کسی بہت جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہوں نے ان اچھی اچھی کالونیز کے اندر 40 کلو واٹ 50 کلو واٹ لگایا ہوا ہے. تو وزیر اعظم کا حکم یہ ہے کہ آپ ریویو فائل کرنے کے بعد ان کا جو بوجھ کی وجہ سے بجلی اور مہنگی ہو رہی ہے اس بوجھ کو کچھ باقیوں کے اوپر کم کرنے کی بھی کوئی ترکیب بنائیں اور اس کی بیسس کے اوپر کریں. لیکن ایٹ دا مومنٹ الحمدللہ وزیر اعظم صاحب نے ان ریگولیشنز کا انعقاد جو ایگزسٹنگ کنزیومرز کے اوپر فرق آیا تھا اس کو ختم کر دیا ہے اور معاملے کا حل کر چکے ہیں. شکریہ. شکریہ. شرمیلا فاروقی صاحبہ ٹو آسک ون کوسچن. اجلاس اس وقت جاری ہے. وفاقی وزیر توانائی سردار اویس احمد خان لغاری اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر ریگولیشن سے متعلق بہت سی باتیں ہوئی. اس وقت سولر کا حجم 20 سے 22 ہزار میگا واٹ ہے. نیٹ میٹر